السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے لونگ، جسے عربی زبان میں کرنفل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تیل کی افادیت کے بارے میں، لونگ کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو جیسا کہ میں نے آج کا ٹاپک، آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ لونگ کا تیل، لونگ کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس کے تیل کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ لونگ اصل میں بنیادی طور پہ یہ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا ایک پھل ہوتا ہے جو کہ اپنے اندر بے انتہا طاقت، بے انتہا قوت رکھتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیل یعنی آئل، وہ بھی اس کے اندر ایک چھوٹے سے وہ جو کہہ لیں کہ بیج جو ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اس کا یہ پھل جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیل بھی رکھا ہے، اور طاقت کی بے انتہا یہ کہہ لیں کہ ذخیرہ ہے۔ اچھا، اس کو عمومی طور پہ لوگ مثالہ جات کے اندر تو آپ نے دیکھا ہر گھر کے اندر تقریباً یہ لونگ موجود ہوتے ہیں، اور خواتین خاص طور پہ جب یہ چاول وغیرہ بناتی ہیں یا سالن جب بناتی ہیں تو اندر لونگ لازمی شامل کرتی ہیں۔ اصل میں بنیادی طور پہ لونگ جسم کو، یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جسم کو طاقت بہم پہنچاتا ہے، جسم کی حرارت جو ہے اس کو قائم رکھتا ہے۔ جسم کی اگر حرارت میں کمی ہے تو یہ حرارت کو برقرار کر دیتا ہے، یعنی یہ اتنی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چریرا سا ذائقہ ہوتا ہے، جو اس کی آئل کی خاصیت کی وجہ سے اس کے اندر جو ذائقہ کے اندر جو تیزی آ جاتی ہے وہ اس کے آئل کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے آئل کے اندر وہ تیزی موجود ہوتی ہے۔ جیسے کہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دار چینی جب ہم چباتے ہیں تو جب یہ کہہ لیں اب تو دار چینی بھی وہ دار چینی نہیں آتی، ورنہ پہلے دار چینی آج سے 10 15 سال 20 سال پہلے جب یہ خاص طور پہ ہمارے یہ پڑوسی ملک جو ہے وہاں سے یہ جب دار چینی آتی تھی تو وہ دار چینی تھوڑا سا ٹکڑا جب ہم چباتے تھے تو منہ کے اندر ایک یہ کہہ لیں کہ وہ ایک سائڈ پہ جلن کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، یعنی کہہ لیں کہ وہ جگہ جو وہ بے حس ہونا شروع ہو جاتی تھی، اتنی اندر وہ تیزی رکھتی تھی۔ لیکن آج کل کی جو مارکیٹ کے اندر موجود ہے اس کے اندر وہ افادیت ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کہہ لیں کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، یعنی اس کے اندر وہ آئل کی مقدار زیادہ تھی، آئل کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جسم کو طاقت، اور جسم کے اندر وہ یہ کہہ لیں کہ وہ سن پن بھی پیدا کرتی تھی، وہ تیزی پن اس کے اندر موجود تھا۔ تو اس لونگ کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، لونگ بنیادی طور پہ یہ اس کے چند قطرے، یعنی 2 سے 4 قطرے آپ دودھ میں ڈال کے اگر ڈیلی روٹین میں اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جو یہ مدافعاتی نظام ہے یہ اس کو بحال کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جن لوگوں کے یہ کہہ لیں کہ درد وغیرہ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، تو یہ تلوں کے تیل کے اندر یہ چند لونگ یا لونگ کا تیل لے کر اس کو آپ اندر شامل کر لیں اور وہاں پہ مساج کریں ہلکے ہاتھوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ درد دور کرنے میں بھی بہترین افادیت رکھتا ہے۔ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جن کو داڑھ کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے یا دانتوں کے اندر درد ہوتا ہے تو وہ عمومی طور پہ یہ لونگ کا تیل لے کر آتے ہیں، لونگ کا تیل روئی کے اندر لگا کے اس کو اپنے دانتوں یا داڑھ کے اندر لگاتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی طور پہ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس آئل کے اندر جو تیزی ہوتی ہے وہ اس تیزی کی وجہ سے وہ دانت کی جو یہ کہہ لیں جو تکلیف جو ہے، جو سوزش جو ہے، جو ورم جو ہے، یہ اس کو تحلیل کرتا ہے، وہاں پہ یہ کہہ لیں کہ اس جگہ کو بے حس کرتا ہے اور وہاں پہ سکون کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اور بنیادی ایک اور جو چیز اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جو کیڑے اندر موجود ہوتے ہیں داڑھوں کے اندر، یہ ان کو بھی مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اتنی یہ بہترین طاقتور چیز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو لوگ جن کے جسم کے اندر حرارت کی کمی ہوتی ہے یا طاقت کی کمی ہوتی ہے، اگر وہ 5 سے 10 قطرے اگر دودھ کے اندر ڈال کے اگر ڈیلی روٹین میں پیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ان کے جسم کی حرارت کو بھی برقرار رکھے گی، اور جسم کے جوش کو انشاءاللہ بہترین پیدا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کا جیسے کہ میں مالش کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ مالش میں اگر یہ مرد حضرات جو ہیں یہ اگر 2 سے 4 قطرے 5 قطرے اگر اس کو ڈیلی روٹین میں
اپنی شرمگاہ کے اوپر اگر اس کی مالش کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ وہاں پہ بھی طاقت مہیا کرنے میں بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ خواتین کے حوالے سے بھی بہترین یہ کام کرنے میں معاون ہے، کہ خواتین جن کے منہ سے اسمیل وغیرہ آتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جسم کے اندر کوئی درد وغیرہ ایسی ہو جاتی ہے، تو یہ چند قطرے چینی کے اندر ڈال کے اس کو اگر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بہترین ایک ٹونک ہے۔ اچھا، یہ مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اگر آپ انہی کے اوپر لگا کے اگر آپ اپنے مسوڑوں کے اوپر اس کو ملتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسوڑوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اندر سے جو بادی پن ہوتا ہے وہ یہ انشاءاللہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ان نیچرل چیزیں جو ہے ان تمام سے اللہ کی ذات ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔